کا مطلب کیا ہوا کہ اور کوئی نہیں ہے، اے اللہ میں تجھی سے بتا رہا ہوں، تجھی کو بول رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں وہاں اور کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے. گویا کہ اخلاص کی انتہا کر دی گئی ہے. اچھا، اذ نادى ربه نداء خفيا، اور اس کے بعد یہ دعا کا انداز بتایا گیا آگے کہ دعا کے لیے ضروری کیا ہے. قال رب انی وهن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. ہاں ہڈیاں کمزور ہو گئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہڈیاں جو ہے نا پورے بدن کا مدار ہڈیوں کے اوپر ہے، یہ کمزور ہو جائیں تو پورا بدن کمزور ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے جی؟ قرآن حکیم کیسے میڈیکل کی بات ہے، میڈیکلی پروفڈ ہے یہ. کیا؟ انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. ہڈیاں کمزور ہونے کا مطلب پورا بدن کمزور ہو گیا ہے. اور یہ ظاہر کی طرف، یہ باطن کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ ہڈیاں اندر ہوتی ہے نا. کہہ رہے ہیں اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. اب کہہ رہے واشتعل الراس شیبا، اے میرے رب میرے بال سفید ہو گئے ہیں. یہ ظاہری کمزوری ہے. باطنی کمزوری کیا؟ کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ہڈیاں باطن میں چھپی ہوئی ہیں. اور کہہ رہے ہیں اے میرے رب میرے بال سفید ہو گئے ہیں. بال سفید ہو جانا یہ ظاہری کمزوری ہے، ضعف ظاہری ہے، اور ہڈیوں کا کمزور ہو جانا ضعف باطنی ہے. بندے نے اپنی کمزوری کی انتہا کر دی ہے، انکسار کی انتہا کر دی ہے. تواضع، اے میرے رب. ایک تو دھیرے دھیرے بول رہے، صرف اللہ ہی سن رہا ہے، اور دوسرے کہہ رہے ہیں اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. ہڈیاں کمزور ہونے کا مطلب میرا بدن کمزور ہو گیا ہے. اور تیسرے میرے بال سفید ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سفید بال کی اتنی قدر کرتا ہے. ہاں کوئی سفید بال والا رو پڑے نا، اے اللہ کی رحمت جھوم اٹھتی ہے. رو کر کے دیکھو ایک دفعہ، معاملہ حل ہو جاتا ہے. پورا معاملہ حل ہو جاتا ہے، پورا معاملہ حل ہو جاتا ہے. جو مانگو ملتا ہے، جو مانگو ملتا ہے. یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، یقین نہ. لیکن توکل ہونا چاہیے نا، یقین ہونا چاہیے ویسا. جی، اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني، یہ ضعف باطنی، ہڈی کمزور. واشتعل الراس شيبا، اور میرے بال سفید ہو گئے. اور میٹائفا دیکھیے کیسا ہے، استعارہ. شعلہ جیسا ہوتا ہے نا آگ کا، اس سے تشبیہ دی گئی سفید بال کو. کمال ہے، بات کرنے کی سٹائل بھی کتنی خوبصورت ہے. ایک بات کہی گی کہ میرے بال سفید ہو گئے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ میرے بال سفید ہو گئے. پتا چلا جیسے شعلہ ہوتا ہے نا، شعلہ ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے بڑا اچھا فرمایا، ولو ان، شاعر تھے بہت دیوانے امام شافعی، شاعر تھے بہت بڑے وہ عربی کے. کون؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں ولو ان بومتا قد اششت فوق ہامتی علی الرغم منی حین طار غرابها، میری کھوپڑی پر ایک الو نے آ کر گھونسلہ بنا لیا ہے. اششت فوق ہامتی، میرے سر کے اوپر ایک الو نے، سفید ہوتا ہے نا، ایک الو نے آ کر کے گھونسلہ بنا لیا ہے. میں چاہتا نہیں تھا، اللہ الرغم منی، میرے نہ چاہنے کے باوجود آ کر کے اس الو نے سر پہ گھونسلہ بنا لیا. حین طار غرابها، جب اس کا کوہ اڑ گیا، جب اس کا کوہ اڑ گیا. بال جب تک سفید رہتا ہے تب تک کوہ رہتا ہے، کوہ اڑ گیا تو الو آ کر بیٹھ جاتا، گھونسلہ بنا لیتا. کیا تعبیر ہے دیکھو. ولو ان بومتا قد اششت فوق ہامتی علی الرغم منی حین طار غرابها، الو نے آ کر کے سر پہ گھونسلہ بنا لیا ہے جب کوہ اڑ گیا. غراب مینس کوہ، کرو. حین طار غرابها، جب کوہ اڑ گیا تو الو نے گھونسلہ بنا لیا. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوہ اڑ گیا ہے، الو نے آ کر گھونسلہ بنا لیا ہے، الو نے گھونسلہ بنا لیا ہے سفید. واشتعل الراس شیبا، اور اس کے بعد کہہ رہے ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ کی نعمت کا اظہار بھی کرے دعا میں. اے اللہ جب میں نے مانگا تو نے مجھے مایوس نہیں لوٹایا، تجھ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا. اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا چاہیے. یہ دعا کے آداب میں سے، دعا کے آداب میں سے ہے دھیرے دھیرے بولے. دعا کے آداب میں سے اخلاص ہونا چاہیے. دعا کے آداب میں سے ہے کہ آدمی متواضع ہو جائے، منکسر ہو جائے اللہ کے سامنے.